معزز حاضرین، حضور غوث پاک کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ان کا پاک وصال ہوا تھا۔ ساری کائنات میں 11 ربیع الثانی کو ان کا خصوصی دن منایا جاتا ہے، اور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو بھی ان کا دن منایا جاتا ہے۔ سوائے وہابیوں کے، وہ یہ نہیں دن مناتے بیچارے، بدنصیبی ہے ان کی کہ جن کی اللہ نے عزت بنائی ہو، آپ کو عزت بنانے میں کیا ہے۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ حضور غوث پاک نے لکھا کہ میرے جو مرید ہیں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ پھر حضور غوث پاک نے رسالہ غوثیہ لکھا، جس میں خاص یہ بات کہی کہ لفظ غوث اعظم میں آیا، جس سے آپ اپنا شرک خیال کرتے ہیں۔ وہ خود خدا نے مجھے کئی دفعہ غوث اعظم سے کہا، جس کی میں ایک دن پہلے آپ کو سنا چکی ہوں۔ یہ کتاب علیحدہ چھپی ہے جس میں حضور غوث پاک کے کرامت والی باتیں ہیں۔ جو آپ فصل آئی ہے وہ چھٹی ہے، علم غیب اور فریاد رسی۔ یہ رسی کیا ہوتا ہے؟ رس رسیدن سے نکلا ہے، رسیدن پہنچنے کو، ملنے کو کہتے ہیں۔ فریاد رسی کسی کی فریاد کو پہنچنے کو فریاد رسی کہتے ہیں۔ ساڑھے رسیدہ رسیاں جہاں پڑھن بنے لکھیا ہوئی ہے، پڑھنا اس خیال سے ہے وہاں پہنچنا، عربی زبان فارسی زبان کے لحاظ سے۔ مجلس واعظ میں تاجر کی دستگیر تھی۔ شیخ محمد عبداللہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی کی مجلس واعظ میں جو مدرسہ بغداد میں قائم تھی، ابو المعالی محمد بن علی بغدادی تاجر حاضر تھا۔ پھر ان کو گول و براز کی حاجت نے اتنا تنگ کیا کہ چلنے پھرنے سے روک دیا، بڑی سخت تکلیف ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت شیخ کی طرف متوجہ ہو کر فریاد رسی کی کہ میں بڑی تکلیف ہے، پیشاب کھانا نکلنے کو ہے اور میں اٹھ کے جا بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا، آپ میری فریاد رسی۔ واعظ ہونے میں کتنے لوگ بیٹھے، یہ سچا بات ہے۔ حضرت شیخ اپنی منبر کی سیڑھی سے نیچے اترائے اور لوگوں کو چیرتے ہوئے اس کے پاس آئے، جو سوائے اس شخص سے کسی کو نظر نہ آئے، اور اپنے رومال سے ان کے سر کو ڈھانپ لیا۔ تاجر کہتا ہے کہ میں ایک دم ایک بڑے جنگل میں پہنچ گیا جس میں نہر ہے، اس کے بعد ایک درخت ہے۔ اس درخت پر میں نے 2 کنجیاں جو میری جھولی میں تھی لٹکا دی، اور خود حاجت سے فارغ ہوا اور نہر سے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے۔ جب سلام پھیر لیا تو آپ نے اپنا رومال اوپر سے اٹھا لیا تو کیا دیکھتا ہوں، اسی مجلس میں اور میرے اعضاء پانی سے تازہ، اور حضرت شیخ اپنی کرسی پر گویا کہ وہ وہاں سے اترے ہی نہیں۔ جب میں چپ رہا اور اپنی کنجیوں کو گم پایا اور کسی سے ذکر نہ کیا، پھر میں تاجر ایک مدت کے بعد بلاد عجب کی طرف قافلہ تیار کر کے چلا۔ بغداد سے 14 دن تک چلے اور ایک منزل پر جنگل میں اترے جس میں نہر تھی۔ کہنے لگا جنگل اس جنگل سے مشابہ ہے، اور یہ نہر اس سے مشابہ کہتے ہیں ملتی ہوئی، اور یہ نہر اس نہر سے مشابہ ہے۔ تب اس کو واقعہ یاد آیا اور اس جگہ کو پہچان لیا اور اپنی کنجیوں کو اسی درخت پر لٹکا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں ایسے ہیں، وابی دے وابی چنگے بلے سوٹی منو تیار اسی بھی منصب ہیں یہ سب۔ آگے حضرت شیخ عثمان اور حضرت شیخ عبدالحق خلیلی رحمت اللہ علیہ سے منظور ہے، فرماتے ہیں
ہم اپنے شیخ محمد عبدالقادر جیلانی کے پاس مدرسے میں تھے. آپ کھڑے ہوئے کھڑاوے پہنے ہوئے تھے. وضو کر کے دور کر نماز پڑھی. جب سلام پھیرا تو للکارا اور ایک کھڑاؤں پکڑ کر ہوا میں پھینکی جو ہماری نظر سے غائب ہو گئی. پھر دوبارہ للکارا اور دوسری کھڑاؤں پھینکی، وہ بھی ہماری نظر سے غائب ہو گئی. پھر آپ بیٹھ گئے. کسی نے جرأت نہ ہوئی کہ آپ سے پوچھے. پھر آپ 23 روز بعد بلاد اعظم سے قافلہ آیا. اس نے کہا کہ ہمارے پاس شیخ کی نظر ہے، آپ نے دینے کی اجازت دی. تب انہوں نے ہم کو دریائی اور ریشمی کپڑے اور سونا اس شیخ نے ہم کو دونوں کھڑانے دی. جب ہم نے اس روز اپنے پھینکے تھے، ہم نے ان سے پوچھا تم نے یہ کھڑاوے سمجھتے ہیں؟ لکڑ کی چپلی ہوتی ہے، اس کے اوپر کپڑا سا لگا ہوتا ہے، اس سے چلتے ہیں. پرانے درویش لکڑ میں کھڑاوے کہتے ہیں. سمجھ لگی تھوڑی بنا کے دکھاؤں. چل ہم نے ان سے پوچھا تم نے یہ کھڑاوے کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا ہم سفر کر رہے تھے کہ اتفاقاً ہمارے سامنے ڈاکو کا ٹولہ آ گیا. اس کے 2 سردار تھے. انہوں نے ہمارا مال اٹھنا شروع کیا. پھر وہ جنگل میں اتر کر مال تقسیم کر لگے. پر اسی وقت ہم نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو یاد کیا اور ہم نے کچھ مال نظر مانگا کہ بچ رہے ہیں. تو شیخ کو نظر کہتے تحفہ ہوتا. یہ نظر خیرات نہیں ہوتا. کوئی بندہ اپنے کسی شیخ کو کچھ دے وہ کہے یہ نظر ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گفٹ فار یو. یہ کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی خیرات نہیں، کوئی صدقہ نہیں. یہ ایک لفظ ہے. ایک تیر نظر ہے جب ہم دیکھتے ہیں، ایک نون زیر نظر یہ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے. یہ نون زواد توئے زوئے رے نظر. یہ جو لفظ ہے نا اس طرح ہے. ابھی ہم آپ کو یاد کر ہی رہے تھے کہ ہم نے 2 ایسی بلند آوازیں سنی جس سے تمام جنگل گونج اٹھا. پھر وہ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ اپنا مال واپس لے جاؤ، نہ جانے ہم پر کیا آفت آ پڑی. پھر وہ ہم کو اپنے سرداروں کے پاس لے گئے جو مرے پڑے تھے. ہر کے پاس ایک کھڑاؤں پڑی تھی جو پانی سے تر تھی. تب ہم نے اپنا مال لیا اور کھڑاؤں بھی ساتھ لیا. کتنے بھی بندہ غوث پاک کو پکارے تو مان کرتے. اگر یہ وہابی مان لیں کہ غوث پاک کو جہاں بھی پکارے وہ آ جاتے ہیں، انہوں نے رہتا بنایا ہے والا تو ختم ہو جائے گا. تارک نویلوں کے بیتا ہے اور جارہ ساری عمر سنی گئے کس نے ٹائے چڑھ گئے ہوئے انہوں نے ملے آگئے مڑ گئے گلنا تقریباً سنیاں نہیں کرتا ہے. اس نے اوسمہ لے لائے رائے بڑا ابراہیم مسجد سے. پھر نسائی مسلمان بنا تاڑا کچھ شوق ہے جہاں تھا میری لنجاز سے چلے گئے. بڑے کام کی چیز ہے تبلیغی جماعت. کرامت پر پائش ڈوبتے جہاز کو ترابا. ایک روز آپ اپنے مدرسے میں درس و تدریس میں مشغول تھے جو کہ اچانک آپ کا چہرہ سرخ اور اپنا ہاتھ چادر کے اندر کر لیا. کچھ دیر بعد جب باہر نکالا تو آستین سے پانی ٹپک رہا تھا. بابا آپ کے جلال سے عمر غروب ہو گئے اور دریا کرنے کا سکتا. اس واقعے کے 2 ماہ بعد کچھ سوداگر بحری سفر کرتے ہیں بغداد پہنچی اور بہت سے تحائف لے کر سینر غوث اعظم رحمۃ اللہ کے حاضروں میں آپ نے طلباء کے سامنے اس کا ہاتھ پوچھا. سوداگروں نے بیان کیا کہ 2 ماہ ہوئے ہم پر سکون سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک اندر تیز ہوا چلنے لگی اور سمندر میں ایک ہولناک طوفان برپا ہوا. ہمارا جہاز
گرداب میں تھا. گرداب ہوتا ہے چاروں طرف سے موجود جسے ڈھانپ لے اسے گرداب کرتا. میں پھنس گیا اور ڈوبنے لگا. اس بے اختیار ہماری زبان سے کلمہ یاسین قادر جیلانی نکلا. ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ غیب سے متعلق ہوا. اس نے جہاز کو کھینچ کر کنارے لگا دیا. طلباء نے اس واقعے کی تاریخ پوچھی تو وہی تھی جس روز کہ آپ کے بیگی ہوئے آسمین اپنی چادر سے نکالی تھی. سبحان اللہ. شیخ حماد رحمت اللہ کی دستگیر. یہ آپ کے زمانے کے بزرگ ہیں. حماد شیخ ابوالحسن علی بن بغدادی بن محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شنیزیہ کے قبرستان سے ایک روز گئے. آپ کے ہمراہ بہت سے فقہا اور علماء تھے. تب اپنے حضرت حماد دباس رحمت اللہ علیہ شیعہ خاموشی قبر پر دیر تک کھڑے رہے یہاں تک کہ سب گرمی ہو. پھر آپ ایسے حال میں واپس ہو پائے چہرہ کے پر خوشی کے اثار. آپ سے طویل قیام اور خوشی کے اثار کے بعد میں پوچھا گیا تھا. فرمایا کہ جمعہ کا روز شبان کے وسط میں شیخ حماد رحمت اللہ کی جماعت کے ساتھ اس لیے نکلا کہ جمعہ کو نماز جامعہ نظافہ میں پڑھی جائے. شیخ حماد ہمارے ساتھ. ہم نہر کے طور پہنچے تو شیخ نے مجھے دھکا دے دیا. وہ شدید سردی کے دن تھی. میں نے کہا بسم اللہ اور جمعہ کے غسل کی نیت کر دی. مجھ پر صوف کا جبہ تھا. صوف کیا ہوتا ہے؟ اون کا موٹے کپڑے کو صوف اون سے بنا صوف کہتے ہیں. اسی سے صوفی بھی نکلا ہے. کوئی صوفی ساری عمر سردیوں گرمی گرم جبہ پہنتے ہیں. انہیں گرمی میں گرمی نہیں لگتی اللہ کی مرضی سے. پر صوف کا جبہ تھا. تب میری آستین کتاب کے اجزاء تھے. تب میں نے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا کہ اتار نہ ہو جائے. مجھے چھوڑ کر چلے گئے. میں پانی سے نکلا اور جبہ نچوڑا. سردی سے سب تکلیف ہوئی. تب آپ مرید مجھے تنگ کرنے لگے. مجھے لیکن آپ نے ان کو جھٹکا اور کہا کہ میں نے ان کو اس لیے تکلیف دی کہ ان کی استقامت کی آزمائش ہے. مگر میں نے ان کو پہاڑ کی طرح مضبوط پایا جو کہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. پھر سینہ غوث اعظم نے فرمایا بس آج جب ان کی قبر میں ان کو دیکھا تو ان کو ایک جوہری لباس پہنے دیکھا. ان کے سر پر یاقوت کا تاج ہے اور ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں اور ان کے پاؤں میں سونے کی جوتیاں ہیں. لیکن ان کا دایاں ہاتھ شل ہے. میں نے تحقیق فرمایا یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے آپ کو دھکا دیا تھا اور نہر میں پھینکا تھا. پھر انہیں معذرت کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے قصور کی معافی مانگی اور میں ان کے لیے دعا کرتا رہا. اور 5000 اولیاء جو اپنی قبروں میں تھے میری دعا پر آمین کہتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں درست کر دیا جس سے انہوں نے مجھ سے مسافہ کیا اور ان کی خوشی پوچھی. دشمنوں نے یہ سمجھا. یہ ان کے زمانے میں ایک سوداگر شریف مقروضی 14 اونٹوں کا لشکر لاد کر تجارت لیے جا رہا. راستے میں لک و دک صحرا میں قافلے کو قیام کرنا پڑا. آخر شخص نے قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا تو 4 لدے ہوئے اونٹ کہیں غائب ہو گئے. سوداگر بہت پریشان اور بہت تلاش کیا لیکن اونٹ نہ ملے. اسی نے غوث اعظم کا عقیدت مند تھا
پریشانی کے عالم میں آپ نے پکارا، کیا دیکھتا ہے کہ سفید پوش نورانی بزرگ ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں اور ہاتھ کے اشارہ سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ جب ٹیلے کے پاس پہنچا تو بزرگ غائب ہو گئے۔ اس نے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو دوسری جانب 4 اونٹ تھے جو ڈھونڈے تھے، اللہ نے دے دیا۔ ایک فصل آئی ہے مریدوں کی تشریح کے بیان۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری اپنے مکاشفات میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے مشاہدے سے دیکھا کہ اہل بغداد میں ایک روز سینہ غوث اعظم کو اپنی جگہ پر نہ پایا تو آپ کی تلاش میں نکلے۔ لگتا ہے کہ واقعہ آپ کو سنا دیا ہوا ہے، یہ وہی ہے جس میں جائے نماز آ کر ٹھہر گئے، وہاں میں نماز پڑھی، یہ وہ ہے۔ پھر کرامت ہے 2 مریض کا ایمان پر خاتمہ اور کفن تک۔ انڈیا میں جو جگہ ہوئی برہان پور میں ایک ہندو رہتا تھا، حضور غوث پاک کا بہت عقیق علم تھا اور خود کو آپ کا مرید بتاتا تھا، اور ہر سال کھانے پکا کر فقراء کو کھلاتا اور مشنوں کو روشن کرتا اور مجلس کو مزین کرتا۔ یہ سب کچھ آپ کی محبت کو ایسا تھا کہ فوت ہوا تو ہندوؤں نے اسے مرگٹ پر لے جا کر آگ میں ڈالا۔ مرگٹ سمجھتے ہیں جہاں ہندو جلاتے ہیں، مردوں پہ لکڑیوں کا آدھا ڈیر رکھ کے ڈال پہ لکڑیاں ڈال کے آگ لگاتے ہیں، اس جگہ کو مرگٹ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا بال بھی بیکٹ ہو، مرگٹ پر لے جا کر آگ میں ڈالا، لیکن اس کا بال بھی بیکٹ ہو۔ پھر انہیں اتفاق رائے سے اسے دریا میں ڈال دیا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کے خواب میں فرمایا کہ فلاں ہندو میرا روحانی فرزند ہے جس کا نام ملتان خدا کے نزدیک سعد ہے، اسے پکڑ کر غسل دو اور اس پر نماز پڑھ کر دفن کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریضوں کو دنیا اور آخرت کی آگ میں نہ جلاؤں گا اور خاتمہ ایمان پر اور توبہ پر کروں۔ یہ پہلے میں مریدوں کی خوشخبریوں میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے اللہ نے مہربانی فرمائی کہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، چاہے اس کا کوئی کوئی سور وردی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کچھ بھی ہے، اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ حضور غوث پاک کی محبت دل سے نہ کرے۔ یہ فائدے والے سودا ہے، اور کر لیں تو اچھا ہے، نہیں کریں تو یہ ساری میرے خطاب نا کرامتوں سے بنی ہے۔ کرامت میں بغیر، کرامت میں بغیر، کرامت میں بغیر۔ آگے پھر کچھ بزرگوں کے اقوال ہیں۔ سابقہ سید نصیر الدین گولوی جس کے نعت لوگ پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ غوث پاک کے بارے میں لکھا ہے۔ باقی یہ سارے واقعات اس میں لوگوں کے قلوب اور آپ کے دست تصور میں، لوگوں کے دل آپ کے دست تصور میں ہونا، یہ کرنا۔ شیخ عمر بزاز رحمۃ اللہ علیہ سے مقبول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور غوث پاک کے ساتھ جمعہ کے روز جامع میں نے یہ کی بات ہے، ہم تو ہر جمعہ جامع مسجد میں جاتے تھے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ کے ہاتھ ساتھ اس قدر ظلم ہوتا تھا کہ ہم مشکل سے پہنچتے تھے۔ میں نے یہ فکرہ ابھی پورا نہ کیا تھا، حضرت شیخ نے جب دیکھا تبسم فرمایا اور لوگوں نے سلام کہنے میں جلدی کی، یہاں تک کہ مجھ میں اور آپ میں لوگ حائل ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ وہ ہاتھ اس سال سے بہتر تھا، تب آپ نے میری طرف توجہ کے مسکراتے ہوئے فرمایا
اے عمر تم ہی نے ارادہ کیا تھا، تم معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں، اگر میں چاہوں تو اپنی طرف پھیر دوں اور اگر میں چاہوں تو اپنی طرف متوجہ کر دوں، اگر میں چاہوں تو اپنی طرف سے پھیر دوں اور میں چاہوں تو اپنی طرف متوجہ کر دوں، لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں۔ تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے بچوں کو چھوٹے چھوٹے واقعات سناتے ہیں، اس طرح کسی بندے نے محنت کر کے ان کی کرامتیں ایک جگہ پر لکھی، مشکلات کی گرے کھولے۔ حضرت ابوالحسن جوستی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ مجھ پر ایک واردات عظیم ظاہر ہوئی جس کے بہت سے امور میرے لیے مشکل تھا۔ میں اپنے شیخ نصر الحیتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تاکہ ان کی مشکلات ان سے بیان کروں، ان کا حل پوچھوں، ان سے پیش کر کے میں کچھ کروں اور فرمایا کہ ہم تیری مشکلات کو ہاتھوں سے حل نہیں کر سکتے، بلکہ قدرت افعال سے حل ہوگی۔ اور یہ بات اس زمانے میں سیدنا عبدالقادر جیلانی کے قدرت میں ہے، آپ ان کی خدمت میں جانا چاہیے۔ میں وہاں سے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آیا تو دیکھا کہ حضرت شیخ مدرسے کے محراب میں جگہ ہو، میں آگے جاتے ہوئے طرف دیکھ کر ایک رنگین ساز رنگین دھاگا جس میں بہت سی گرے تھی مسلح کے نیچے سے نکلا، اس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں رکھا اور دوسرا سرا میرے ہاتھ میں دے دیا، اور ہر گرہ کے بدلے جس دھاگے میں سے کھولتے تھے میرے ہاتھ میں ایک گرہ کھل جاتا تھا۔ جب سب گرے کھول چکے اس واردات میں تمام مشکلات آسان ہو گئی اور اس کے پوشیدہ امور ہم پر ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا ان کو قوت سے پکڑ اور اپنی قوم سے کہہ کہ ان کو اچھی طرح پکڑ۔ پھر میں شیخ علی الحیتی علیہ رحمۃ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ سید عبدالقادر جیلانی کے پاس جاؤ، آپ کو یہ امام ہیں، بادشاہ ہیں اور سرزمین زمان کے مالک ہیں۔ ایک ٹائٹل ہے ایک رویے کی توبہ۔ شیخ ابو رضا رضا نے نظر شیخ ابو رضا رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ انہوں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ عیسیٰ کے موضوع پر بات کر رہے تھے کہ اتنے میں آپ خاموش ہو گئے۔ فرمایا میں نے تم سے صرف 100 دینار لینے کی کہتا ہوں، بہت سے لوگ آپ کے پاس چند 100 دینار لے کر آئے اور آپ نے صرف ایک شخص سے لیے اور مجھ کو برادر فرمایا تم یہ رقم لے کر مقبرہ شریزیہ جاؤ، وہاں ایک بوڑھا شخص پربت بجا رہا ہوگا، اسے دے دو اور اس کو میرے پاس لے آؤ۔ پربت ایک قسم کا آزا گیا اور 100 دینار اس کو دیے، کوئی دیکھ کر چلایا اور ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو میں نے اسے کہا جیسے سیدنا عبدالقادر جیلانی کو بلا رہے، خوشت سے پربت اپنے کندھے پر آ کر میرے ساتھ چل رہے۔ جب ہم آپ پہنچے تو آپ نے اسے فرمایا کہ محمد کے ساتھ تفصیل سے بیان کریں۔ تو حضور میں اپنی صغر صدی چھوٹے صغر صدی میں بہت عمدہ گاتا جاتا تھا اور لوگ بڑے شوق سے میرا گانا سنتے تھے۔ جب بڑھاپے کو پہنچا تو لوگوں کا اتفاق میری طرف سے بہت کم ہو گیا، اس لیے میں عہد کر کے شہر سے باہر نکل آیا کہ اب میں آئندہ صرف مردوں کو اپنا گانا سنانا۔ میں اس اسلامی قبرستان میں پھرتا رہا، ایک مردہ ایک شخص نے قبر سے سر نکال کر کہا تم مردوں کو اپنا گانا کہاں تک سناؤ گے؟ پھر مجھے نیند آ گئی۔ پھر میں نے اٹھ کر یہ چند اشعار پڑھا، ترجمہ الہی قیامت کے دن کے لیے
میرے پاس میں سامان موجود اس کے نہیں کہ دل سے امید مغفرت رکھتا اور زبان سے تیری حمد و ثنا کرتا اور کل امید رکھنے والے تیری بارگاہ میں کامیاب ہوں۔ اگر میں محروم رہ جاؤں میری بدقسمتی پر افسوس۔ اگر نیک لوگ تیری بخشش کے امیدوار ہوتے تو گناہگار کو کس کے پاس بنا دے؟ میرا بڑھاپا قیامت کے دن اس درگاہ میں میرا شفیع بن گیا۔ امید ہے تو مجھے اس کا لحاظ کر کے دوزخ سے بچا لے۔ میں کھڑا یہی اشار پڑھ رہا تھا اتنے میں آپ کے غلام میں آ کر یہ دینار دیے اور میں گانے بجانے سے طائب ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں اور پھر میں نے اپنا بربر توڑ ڈالا۔ مجھ حضور غوث پاک علیہ رحمت نے سب سے مخاطب کو فرمایا کہ جب اس شخص نے ایک لاکھ لفظ کی بات میں راست باز اور سچائی تیار کی خدا تعالیٰ نے اس کے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جو شخص فقر اور طریقت میں اپنے تمام احوال میں سچائی سے کہا ہے تو اس کا کیا تھا؟ گانے میں جانے والا اس نے اپنے یہ بات کی تو اللہ نے میری ٹوٹی رائی سے یہ کر دیا گانے میں جانے تو جو سچے دل سے میرے لیے طائب توبہ کرتا رہے گا تو میں کیوں اس کی مہربانی اس پر کیوں نہیں کرے گا؟ سیدنا عبدالوہاب رحمت اللہ کا بیان ہے کیا فرماتے ہیں ایک دفعہ والد ماجد سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ سب بیمار ہم ان پاس بیٹھ کے رات دیدہ ہوئے ہماری سالت دیکھ کر فرمایا ابھی مجھے موت نہیں آئی کیونکہ میری پشت میں یحییٰ نامی ایک لڑکا ہے تسی میری بیٹھ گیا میری قسم میں ماروالا ہے آئیے نہیں اس بات سے بات ہماری سب کی پشتوں میں مادہ تولید ہوتا ہے اور ہم کو نہیں پتا وہ تولید بچہ جنی ہے انہیں یہ بھی پتا ہے کہ میری پشت میں مادہ ہے مادہ لیکوڈ کو کہتے ہیں مادہ عورت کو نہیں کہتے اس میں ایک لڑکا ہے سمجھایا ہے ہوگا تب ہوگا جس کی پیدائش یہ نام لڑکا ہے جس کی پیدائش ہونی ہے اپنے فرمان کے مطابق 7 آدمی ولادت ہوئی اور یحییٰ نام رکھا گیا پھر ایک عرصہ تک کرتا تھا چھوٹے چھوٹے پیارے سے بچوں کو چھوٹی چھوٹی کہانی اس لیے کتنی ایڈی ہوئی کتاب بن گئی ایک جگہ کتنے لکھے کبھی کسی سامنے سے کسی سامنے سے اس بندے نے محنت کرتا ہے یہ تھوڑا بہت لکھا ہے یہ نہیں پڑھا ہے کہ چسکا لگایا ہے کہ تسی بھی کہنا ہے کہ کرامت ساڑھے آج ہونے چاہیے ایڈیاں کرامت ہونے میں پراسی نہ لگا بہے سامنے چار کجے کچھ نہیں تربیت ہونا چاہیے تاڑ دل چجیب جی خیال آنے اینا کر لیا ہے اسی بھی تاڑ واسے جینے مارنے ہیں بارشی دل میں اللہ نے اس لیے وہ ملتے نہیں پتا بار ہے مستقل یہ سننے کی حد تک ہے بہتر یہ ہے کہ مان جائیں کوئی بھی واقعہ سن کر کے خیال دل میں حاضر نہ لائیں اینگ نہیں ہو سکتا ان کی باتیں سن کر آپ نے کبھی دل میں خیال نہیں لایا